خواجہ باقی باللہ کا قصہ نانبائی کا سنا ہوگا، مشہور ہے. خواجہ باقی باللہ مجدد الثانی کے پیر دلی میں بیٹھے ہوئے تھے. 11-12 بجے رات ہو رہی تھی. 300-400 برس 400 برس کا قصہ. 11-12 بجے رات میں کچھ مہمان آ گئے. خواجہ باقی اللہ کو بہت پریشانی ہو گئی. مہمان بڑے معزز تھے، بہت پیارے تھے، بہت محبوب تھے ان کے باقی باللہ. اب باقی باللہ کے گھر میں اتنا روڑی نمک بھی نہیں تھا کہ ان کو کھلا کے پانی پلا دیں گے. اب باقی باللہ کی طبیعت بے چین ہوئی. یا اللہ ان کو میں کیا کروں گی، پانی بھی تو پلانے کے لیے کیا کروں. خیر وہ آئے، ان کو مساو کیا، خاطر مدارت کی، جاؤ وضو کرو، ہاتھ منہ دھو لو. اور ایسا سوچ کے سر پکڑ گئے، رلائی آنے لگی خواجہ باقی اللہ. یا اللہ کیا کروں. کسی حال اور بے چینی میں تھے. کسی نے دروازہ کھٹکایا. کون؟ دروازہ کھولا تو نیچے نانبائی رہتا تھا. دیکھا تو ایک تشت لیے کھڑا ہے. کیا ہے؟ کہنا حضور کھانا ہے. کیسا کھانا؟ کہنا حضور ہوٹل بند کرنے جا رہا تھا، چند مہمانوں کو اوپر چڑھتے دیکھا، تھوڑا آٹا بچ گیا تھا، جلدی جلدی روٹیاں لگائیں، سالن تھوڑا تھا گرم کیا. حضور کا خیال آیا کہ اتنی رات کو مہمان آئے حضور کے پاس، حضور کیا ان کو مدارت کریں گے. جو حاضر تھا لے کے چلا آیا. واہ، فقیر خوش ہو گیا، کھڑے ہو گئے. تش نہیں پکڑتے، اس کا ہاتھ پکڑ لیا. فرمایا مانگ جو کچھ مانگتا ہے، جو کچھ مانگتا ہے عطا کیا جائے، مانگ. لیکن صاحب دیکھو مانگنے نہیں آیا کچھ، یہ سیدھا تش لے لو، کھانا رکھ لو، مجھے تش دے دو، میں جاؤں نیچے، اور نہیں ابھی تش دینا تو کل لے لوں گا، یہ پکڑو جا رہا ہوں. میں تجھ سے کہتا ہوں مانگ، جو کچھ تجھے مانگنا ہے. آج فقیر خوش ہے، جو مانگ. اگر ساری دنیا کی سلطنت مانگے گا سب دوں گا، مانگ. وہ بڑا بدماش تھا. کہتا دیکھو یہ فقیر وقیر اللہ والے کچھ دیتے ہوتے ہے نہیں، خالی تنخواہ دیتے ہیں سب. آخر ابھی مانگوں گا تو تنخواہ دو گے ہے نہیں، تو مجھے کچھ مانگنا نہیں. میں اللہ جانتا کہ میں کچھ لینے نہیں آیا تم سے، صرف یہ کھانا دینے آیا. کھانا لے لو، تش دے دو، میں جانے دو. کہنا نہیں مجھے لینا ہے، آج تم مجھے مانگ جو مانگنا ہے میں دوں گا. تو اس نے کہا دو گے؟ ہاں. کہنا مجھے باقی باللہ بنا دو. مجھے باقی باللہ بنا دو. تو باقی باللہ بھی کلیجہ پکڑ کھڑے ہوئے. کیا کہتا ہے؟ خدا کی قسم اس کے سوا جو کچھ مانگ. کہنا بس ابھی کہہ چکا ہوں دیتے کچھ نہیں، خالی ٹرکھاتے ہو. مجھے اس کے سوا کچھ نہیں چاہیے. اگر بہت ضد کرتے ہو تو میں نے مانگا، پھر میں واپس لیتا ہوں اپنی زبان. یہ کھانا لو، تشت لاؤ، میں جا رہا ہوں. کہنا نہیں تو مانگ چکا جو مانگنا تھا. کہنا دیکھ مجھے یہ بھی دینے میں کچھ نہیں جاتا، لیکن کمبخت میں نے برس میں 20-25 برس میں سہا کہ وہ دولت کلیجے میں لی. تجھے اگر 1 منٹ میں دوں گا تو برداشت نہیں کر سکے، چیخے مار کے مر جائے گا. کہنا مجھے مرنا ہے، میں اپنی موت کو ہی دعوت دے رہا ہوں باقی باللہ، لیکن اگر ہو سکتا ہے تو بنا دے باقی باللہ. کہنا نہیں میں تجھے مارنا نہیں چاہتا، مجھے مرنا ہے. تکرار ہوتی رہی. ابھی کھانا نہیں پکڑتے، رکھ ادھر. ہاتھ پکڑے اور کمرے میں لے گئے. نسبت ڈالی جو واپس لوٹ کے آئے تو سارا دلی جمع ہوا، کسی نے نہیں پہچانا یہ باقی باللہ ہے کہ وہ باقی باللہ. اگر کرتے کے اوپر ایک پان کی پیک خواجہ کی باقی باللہ کے پڑی ہے تو نانبائی کے کرتے میں بھی ایک پان کی پیک. وہ تو چھوڑ دو کہ وہ باقی باللہ بن گیا. اگر اس کے کرتے پر ایک پان کا چھیٹا ہے باقی باللہ کے، تو اس نانبائی کے کرتے میں بھی ایک چھیٹا ہے. لیکن فرق رہا، یہ باقی باللہ بیٹھے رہے آرام سے،
وہ باقی باللہ چلاتے رہے، چیختے رہے آخر یہاں تک کہ ضبط کا دامن چھوڑ گئے. 8 یا 16 مجھے یاد نہیں صحیح، 8 یا 16 گھنٹے کے اندر دم توڑ گئے، دفن ہو گئے. خواجہ کلا اور خواجہ خرد کہتے ہیں، چھوٹے خواجہ بڑے خواجہ کہتے ہیں، دوسرا کچھ نام نہیں دیتے اس کو. وہی مزار ہے، میں عیدگاہ کے روڈ پر دلی میں، دونوں کے مزاروں پر فیض بھی ایک جیسا ہے. وہ برداشت نہ کر سکا، وہ پی کے برداشت کیے ہوئے تھے، بس اتنی بات. تو یہ نہیں صاحب، ویسے ہی بنا دیتے ہیں، ویسے ہی رنگ دیتے. کریں تو کرتے کہاں تھا، تو سب قصہ کہانی سننے آدمی چلے جاتے، جس ایسا ہوتا ہے. اگر کریں تو پھر دیکھیے سب، کئی ہزار اسرار بھوپال میں دکھائی دیں گے، پہچاننا ہوگا کہ یہ والا اصلی ہے، کہ وہ والا اصلی ہے، کہ وہ والا اصلی ہے. بعد میں کہیں گے سب پودے ہیں وہی لگائے گے، اس پودوں میں رنگت ہے سب وہی. کام کرنا چاہیے، کام کرنا چاہیے. ضرور ایک انقلاب آئے گا، ضرور ایک تبدیلی آئے گی. روح کام کرتی ہے. کہ کوئی بچہ ہندو بچہ آتا ہے، وہ ہے کہ نہیں پتا نہیں، جو خط دیا تھا ہم کو نام بھول جاتے اس کا نہیں ہے. ایک ہندو بچہ آتا ہے، وہ بہت سی انگوٹھی پہنے ہوئے نوجوان سمجھ کا، صاف مسلمان بچوں نے کئی 100 لا کے سکھایا. کہتے ہیں آپ بمبئی میں رہتے ہیں، اس سے پوچھو بمبئی رہتے ہیں بھوپال رہتے؟ یہی ہے نوجوان سا بچہ، پھر آتا روز آتا ہے. ابھی کل بھی تھا، کل میں جو عورتوں کو بیٹھ کر کے اٹھا تو ایک دوسرا نوجوان بچہ آیا تھا، تو سلنکی پھول دیا اس نے. کچھ مجھے تم وہ تو نہیں جس نے مجھے خط دیا؟ اس نے کہا نہیں حضور، میں تو ہر سال آتا ہوں جب آپ تشریف لاتے ہیں. تو پیچھے سے پلٹ گیا، حضور میں وہ خط دینے والا. چلا کہیں صاحب وہ ممبئی رہتے ہیں، اس لڑکے سے پوچھو. اور اس نے پورے خط میں لکھا میں آپ کا شش بننا چاہتا ہوں، مجھے آپ اصلی مالک تک پہنچا دیجیے، مجھے اللہ تک پہنچا دیجیے، بھگوان تک پہنچا دیجیے، مجھے راستہ مل جائے. مجھے وہ جو کچھ لکھا وہ خدا و معرفت ہی لکھا، کچھ نہیں، ایک حرف کچھ نہیں ہے غیر اللہ کے نام. بتاؤ اس کو اچھا کہوں گی ساری بھیڑ کو کہوں جن کو دنیا چاہیے، تو روح کی تبلیغ کرتے نہیں کرتے. سوئے بمبئی میں ہے جی، پیالہ یہاں تیار ہو رہا ہے، وہ کہہ رہا مجھے خواب تو بتا کہ صلی اللہ کی میں کرتا ہوں. تو جو طالب ہے وہ بلا کے سبق لے لیتا ہے، جو غیر طالب ہے جو تماشا دیکھ کے چلا جاتا ہے وہ تماشا ہی دیکھتا رہتا ہے. پینے والا وہیں سے بیٹھا بیٹھا پی لیتا نہیں لیتا. کوئی ہندو، کوئی مسلمان، کوئی سکھ، کوئی عیسائی نہیں. اللہ کا طالب طالب ہوتا ہے، اللہ کا چاہنے والا چاہنے والا ہوتا ہے. جو چاہے، جو رب کا بھجے سو رب کا ہوئی، جو رب کو بھجے سو رب کا ہوئی. وہاں کون ہندو مسلمان سے جڑا ہے؟ کچھ نام کچھ ہوتا ہوگا، کام تو سب کا ایک ہے. جو خدا کو چاہے، جو خدا کو ایک جانے، ان کے حبیب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیرو، اپنا رسول و نبی جانے،
وہ چاہے اولنکی ہو، چاہے سولنکی ہو، چاہے ڈیوڈ ہو، کوئی بھی، وہ اللہ والا ہے، وہ ولی ہے، وہ وہاں کون ہندو مسلمان سے جڑا ہے کچھ؟ نام کچھ ہوتا ہوگا، کام تو سب کا ایک ہے۔ جو خدا کو چاہے، جو خدا کو ایک جانے، ان کے حبیب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیرو، اپنا رسول و نبی جانے، وہ چاہے اولنکی ہو، چاہے سولنکی ہو، چاہے ڈیوڈ ہو، کوئی بھی، وہ اللہ والا ہے، وہ ولی ہے، وہ نیک ہے، وہ اللہ کا نیک بندہ ہے، وہ حبیب الرحمان ہی ہو، وہ حبیب النفس ہو تو کیا کیا جائے اس کا؟ نام حبیب الرحمان رکھے ہو اور حبیب النفس ہو تو، نفس کا پیارا ہو تو وہ شیطان ہے، کافر ہے۔ افرائیتم من اتخذ الہہ ہواہ، کیا ایسے ظالموں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اپنا معبود، اپنا خدا اپنے نفسوں کو بنا رکھا ہے؟ ارائیتم من اتخذ الہہ ہواہ افرائیتم من اتخذ الہہ ہواہ۔ قرآن میں 2 جگہ ہی آیت نازل ہوئی ہے، کہیں افرائیتم کے ساتھ ہے، کہیں ارائیتم کے ساتھ۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اپنا معبود، اپنے خدا اپنا معبود اپنے نفسوں کو بنا رکھا ہے؟ یا اتنی گزری لوگوں کے سامنے سے، اس کو شرک خفی کہتے ہیں۔ کس لفظ کا معنی شرک خفی؟ سیدھے سیدھے لفظ اللہ کہہ رہا ہے، ارائی تم، کیا نہیں دیکھا تم نے، من اتخذ، جس نے پکڑ رکھا، بنا رکھا، الہہ، اپنا معبود، ہوا، اپنی خواہشات نفسانی۔ کون سا ہے شرک خفی؟ یہ بت رکھ کے سینوں میں جاتے ہیں ادھر ادھر، کہتے ہیں فلاں جگہ بت رکھ دیا گیا، 100 بت اپنے سینوں میں رکھ کے چلا ہے، فلاں جگہ بت دکھائی دے رہا تھی، مشرک۔ پیر کا ہاتھ چوم لیا تو کہتا شرک ہو گیا، رات دن بت پرستی کرتا ہے، نفسوں کا پرستش کرتا رہتا ہے، تو یہ بت پرستی نہیں دکھائی دیتی؟ میں پیر صاحب کا ہاتھ چوم لیا گیا، شرک کر دیا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ سب کے لیے قرآن ہے، تو دلیل ہے ان کو تماشے دینے۔ میں نے پہلے اپنا ایمان درست کر، دوسروں کو جانا ہاتھ چومنے اور ہاتھ میں چومنے دیکھنے کی، رات دن بیوی چومتا رہے گا، رات دن بیٹے کو چومتا رہے گا، تو شرک نہیں دکھائی دے گا۔ اصول اللہ کے لیے، اللہ کے پیار کے پرتوں کے لیے اللہ کے نیک بندے کا ہاتھ چوم لے گا پیار سے، تو کہتا صاحب شرک ہو گیا۔ رات بھر اپنے نفس کے لیے اپنی بیوی کو چومتا رہے گا، تو کہے یہ عبادت ہو گئی اس کی۔ مردود مسئلے چھاپنے چلا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نفس کی اتباع میں کل کا ڈالے، حلال ہے چونکہ اس کا سب سے بڑا خدا وہ ہے، اس خدا کی شریعت میں وہ سب جائز ہے۔ انا للہ و انا الیہ۔ خدا ہم سے پوچھتے تو ہم مسئلہ بتاتے تھا، دوسرے پوچھتے تو بھاگنے لگتے۔ مسئلہ بتانا، پہلے مسئلہ جاننے والے بنو، ابھی پہلا نہیں ہوئی مسئلہ سیکھنے اور جاننے سننے کے لیے۔